वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अयान परवेज़ एंड यू आर वाचिंग अयान एकेडमी। दिस इज़ आवर फोर्थ लेसन of NIOS Arabic class 12. So let's get started. الدرس الرابع fourth lesson حقوق الإنسان human rights. تعريف بالدرس introduction. يهدف هذا الدرس إلى تعليم المبتدئ والخبر والتدريب على استخدامهما بواسطة درس حول حقوق الانسان. یہدف هذا الدرس، اس سبق کا مقصد ہے الى تعلیم المبتدأ والخبری، مبتدا اور خبر کو سیکھنا، والتدریب علی استخدامہما اور ان دونوں کو استعمال کرنے کی پریکٹس کرنا۔ استخدامہما، ہما یعنی یہاں پر وی یوزڈ ڈیول فارم آف پروناؤن ہما فور مبتدئی والخبری بواسطہ درس حول حقوق الانسان، یعنی اس لیسن میں یہ لیسن جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم ہیومن رائٹس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم مبتدا اور خبر کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ ماذا تتعلم من هذا الدرس؟ What will you learn from this lesson؟ سوف تتعلم من هذا الدرس المبتدأ والخبر واستخدامهما والتدرب عليهما مع معرفتك بحقوق الإنسان. And you will learn from this lesson about mubtada and khabar واستخدامهما، and you will also learn how to use them، والتدرب عليهما، and you will practice them مع معرفتك بحقوق الإنسان، in addition to learn about the human rights. You will learn about mubtada and khabar and about human rights as well. النص text. حقوق الإنسان قضية مهمة بين بني آدم ومستمرة بين الضعفاء والأقوياء في كل عصر ومصر. Human rights ہر زمانے میں کمزوروں اور طاقتور لوگوں کے درمیان امپورٹنٹ ایشو رہے ہیں۔ حاول الزعماء كثيرا في مختلف أقطار العالم للتغلب على هذه المشكلة ولم يتمكنوا من حلها حلا ومقنعا۔ دنیا بھر کے لیڈرز نے زعیم کی جمع ہماری کیا ہے؟ زعماء یعنی لیڈرز۔ دنیا بھر کے لیڈرز نے اس مشکل کو سولو کرنے کی بہت کوشش کی، ولم يتمكنوا من حلها حلا ومقنعا، مگر وہ اس مشکل کا مناسب حل نہیں ڈھونڈ پائے۔ اجتمعوا في باريس فرنسا عام 1789 ميلاديا، وأصدروا إعلانهم لحقوق الإنسان إثر الثورة الفرنسية التي أدت إلى القضاء على النظام الملكي في فرنسا 1799 ميلاديا۔ 1789 میں فرانس کے کیپٹل پیرس میں لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ صادر کیا یعنی ریلیز کیا، جو کب آیا تھا؟ جو فرینچ ریولیوشن کے بعد آیا۔ اور فرینچ ریولیوشن وہ ہے جس کی وجہ سے التی عدت جو وجہ بنا 1799 میں فرانس میں مونارکی کے خاتمے کی، یعنی 1789 سے 1799 کے بیچ فرینچ ریولیوشن ہوا اور بالآخر 1799 میں فرینچ میں جو مونارکی تھی، جو بادشاہت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اثر کے بعد الثورہ الفرنسیہ یعنی فرینچ ریولیوشن کے بعد، والاعلان المبادئ الدیمقراطیہ المنادی بالحریہ والمساواة والاخاء، اور اس اسٹیٹمنٹ میں ڈیموکریٹک پرنسپلز شامل تھے، جیسا کہ الحریہ آزادی، مساواة برابری، والاخاء اور بھائی چارہ۔ ثم فی سان فرانسسکو امریکہ عام 1945 تحت لواء منظمة الأمم المتحدة مقرها الرئيسي الدائم في نيويورك، فأصدروا إعلانا عالميا لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة۔ اگر آپ بھی NIOS کلاس 12 میں ہیں اور آپ نے عربک سبجیکٹ چوز کیا ہے اور آپ کو عربک کلاس 12 کی بک میں کوئی پرابلم ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کلاس کرنا چاہتے ہیں، لیسنس پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ جو نمبر آپ کو
اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اس پر جائیے اور اپنی کلاسز انرول کرائیے۔ وہ اعلان المبادئ الدیمقراطی تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور 1945 میں پھر سین فرانسسکو میں یونائٹڈ نیشن جس کا پرماننٹ ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے، نیو یارک میں ہے، اس کے پرچم تلے کیا ہوا، لوگ جمع ہوئے، فاصدروا اعلانا عالمیا لحقوق الانسان، اور انہوں نے پھر ایک یونیورسل اسٹیٹمنٹ جاری کیا، کس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور یہ کس نے جاری کیا، من قبل الجمعیہ العامہ، جمعیہ العامہ جنرل اسمبلی، جنرل اسمبلی جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی، للمنظمہ المتحدہ، لمنظمہ الامم المتحدہ، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کی جانب سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک یونیورسل اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنشور من المتحدة مكون من 30 مادة تركز على إبراز تكريم بني آدم وحريتهم في التفكير والمعيشة والتمتع بالعدل والمساواة في حق الحصول على الوظائف والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للأفراد والحكومات واحترام جميع الأديان۔ یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے ریلیز کیے گئے اس اسٹیٹمنٹ میں، یعنی ہیومن رائٹس کے حوالے سے یونیورسل اسٹیٹمنٹ میں 30 آرٹیکل تھے۔ تركز على إبراز تكريم بني آدم وحريتهم في التفكير والمعيشة والتمتع بالعدل والمساواة في حق الحصول على الوظائف والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للأفراد والحكومات واحترام جميع الأديان۔ یعنی یونائٹڈ نیشن کی جانب سے نشر کیے گئے انسانی حقوق کے حوالے سے یونیورسل اسٹیٹمنٹ میں 30 آرٹیکل تھے۔ ترکز علی ابراز تکریم بنی آدم، جو لوگوں کی عزت، ان کے فریڈم آف اسپیچ اور ان کے زندگی جینے کی آزادی، انصاف حاصل کرنے کی، والمساواة فی الحق الحصول علی الوظائف، نوکریاں حاصل کرنے کے حق میں برابری پر زور دیتے ہیں، والتأکید علی عدم التدخل فی الشؤون الداخلیہ والخارجیہ للافراد والحکومات واحترام جمیع الادیان، اور لوگوں حکومتوں کے داخلی اور خارجی مسائل میں دخل اندازی نہ کرنے اور تمام مذاہب کا احترام کرنے کی توثیق کرتے ہیں، یعنی اس پر زور دیتے ہیں۔ ولا شك في أن كل مادة من المواد المذكورة علاه جيد وتستحق الإعجاب والتقدير، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوپر ذکر کیے گئے سب آرٹیکلز اچھے ہیں اور تعریف و تحسین کے قابل ہیں۔ إلا أنها تخلو من قوة تنفيذية لها، مگر وہ ایگزیکٹو پاور سے خالی ہیں، یعنی ان کو لاگو نہیں کیا گیا ہے۔ فتكون حبرا على ورق وتبقي كأنها مقترحات وتوجیحات فقط، اور وہ کاغذ پر سیاہی کی طرح ہیں، اور وہ گویا کہ صرف مقترحات پروپوزلز ہیں اور توجیحات یعنی ہدایات بن کر رہ گئے ہیں۔ حبذا لو كانت هذه الحقوق موجهة إيمانا واحتسابا بدوافع أخروية مبنية على مخافة رب العالمين في السر والعلن وما ظهر منها وما بطن، لكانت فعالية وإيجابية أكثر۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ حقوق ان کی رہنمائی کی جاتی ایمانداری سے و احتساباً ذمہ داری سے، آخرت میں ملنے والے فائدوں کے لیے جو خدا کے خوف پر مبنی ہوتے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، تو وہ زیادہ ایفیکٹو ہوتے، اثر انداز ہوتے۔ وذلك لأن الدين الحنيف والديانات أخرى معظمها تأمرنا بالمراءة بحقوق بنی آدم وتأدية واجباتنا نحوهم ذكورا وإناثا، اور دین حنیف یعنی اسلام اور زیادہ تر مذاہب ہمیں حقوق العباد کی رعایت کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ہمارا 4تھ لیسن تھا، اور اگر آپ واقعی عربک میں آپ کو پریشانی آ رہی ہے یا باقاعدہ آپ کلاسز لینا چاہتے ہیں تو یہ نمبر جو آپ کو اسکرین پر شو کر رہا ہے اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا انرول کرا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس لیسن کا ٹرانسلیشن فری میں لینا چاہتے ہیں تو یہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ ڈسکرپشن میں جا کر فری میں ایکسیس کر سکتے ہیں۔ شکریہ، مع السلامہ۔